السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام۔ میں جانتی ہوں جناب، آج آپ دونوں کو ہمارے دوسرے معصوم حضرت علی کی زندگی کے بارے میں سننے کا شدت سے انتظار ہے۔ ٹھیک ہے تو سنو۔ ہمارے پہلے امام کا نام علی ہے اور ہم انہیں ادب سے حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور پورے عرب میں بہت عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر؟ ہاں بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی ولادت کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیا۔ دنیا میں یہ مقام اور فضیلت اور کسی انسان کو حاصل نہیں ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو تمام فرشتے بھی بہت خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی ولادت پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ ہی بعد میں ان کے جانشین اور وصی بنے۔ اللہ کے نبی حضرت علی کی ولادت کی خبر سنتے ہی خانہ کعبہ پہنچے اور آتے ہی اپنے بھائی کو گود میں لے کر انہیں پیار کرنے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے اور ان سے باتیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو بالکل اپنے بچوں کی طرح چاہتے تھے۔ حضرت علی بھی رسول خدا سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنا سارا بچپن اللہ کے آخری رسول کی محبت کے سائے میں گزارا۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت علی نے اپنی زندگی کا ہر سبق رسول خدا سے سیکھا اور صرف انہی سے علم حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے حضرت علی انہی کی طرح عبادت کرتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کا ہر کام رسول اکرم کی طرح ہی کرتے تھے، یہاں تک کہ انہی کی طرح کھاتے پیتے اور اٹھتے بیٹھتے تھے۔ رسول خدا جب عبادت کے لیے غار حرا جاتے تو اکثر اوقات حضرت علی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ بچوں، تمہیں یاد ہے نا کہ حضرت محمد کے پاس غار حرا میں عبادت کے دوران حضرت جبرائیل آئے تھے اور قرآن کی پہلی آیت بھی وہیں نازل ہوئی تھی؟ جی دادی جان، ہمیں یاد ہے۔ اس کے بعد سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دینا شروع کی تھی۔ واہ، بالکل صحیح۔ تم لوگوں کو تو سب باتیں اچھی طرح یاد رہتی ہیں بھائی۔ ہاں بچوں، اللہ نے اپنے رسول کو جب حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو بلا کر اسلام کی طرف بلاؤ تو آپ نے دعوت ذوالشیرہ کا اہتمام کر کے رشتہ داروں کو بلایا۔ اس دن امام علی کے علاوہ کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا، علی میرا بھائی اور میرے بعد میرا وصی اور جانشین ہے۔ حضرت علی اس وقت کم سن نوجوان تھے۔ پورے عرب میں کوئی بھی ان کی طرح بہادر اور اللہ اور رسول پر مضبوط ایمان والا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے اسلام کے دفاع کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑیں، ان سب میں حضرت علی کی ذوالفقار نمایاں نظر آتی ہے، کیونکہ حضرت علی کبھی بھی کسی انسان سے نہیں ڈرے اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ اللہ کے آخری رسول نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی بھی آپ سے کی۔
حضرت علی راتوں کو جاگ کر غریبوں کی مدد کرتے، گھروں پر کھانا پہنچاتے اور خود بھی عام لوگوں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ وہ کہتے تھے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا پیٹ بھرا ہو اور غریب اور فقیر بھوکے ہوں۔ حضرت علی غریبوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے ارد گرد غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت علی علم کا دریا تھے۔ انہوں نے بہت سی اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر سب لوگ عمل کریں تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ حضرت علی کا قول ہے، علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی علم کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے۔ حضرت علی جھوٹ سے منع کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ شیطان سے دشمنی کرے اور اللہ سے دوستی کرے۔ میرے بچوں، حضرت علی انسانوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے اور ان پر کسی قسم کا ظلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس خوبی کی وجہ سے سب لوگ مجبور ہو کر آپ کے پاس آئے تاکہ آپ مسلمانوں کی خلافت قبول کر لیں۔ خلیفہ بننے کے بعد امام علی نے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا۔ آپ انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے اور کسی انسان سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ کی انصاف پسندی کی وجہ سے ظالموں کو آپ کی حکومت سے بڑی پریشانی تھی۔ انہوں نے آپ سے کئی جنگیں لڑیں۔ جب کسی میں کامیابی نہ ملی تو انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 19 رمضان کی صبح حضرت علی مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی کے دشمنوں نے پہلے ہی سے ابن ملجم کو مسجد میں بھیجا ہوا تھا۔ حضرت علی جب سجدے میں گئے تو ابن ملجم نے پیچھے سے آ کر حضرت علی کے سر پر تلوار ماری۔ اس تلوار پر بھی زہر لگا ہوا تھا۔ تلوار کے وار سے وہ زہر حضرت علی کے تمام بدن میں پھیل گیا۔ طبیب یعنی ڈاکٹر نے آپ کو دیکھ کر کہا، آپ کو دودھ دیا جائے تاکہ زہر کا اثر کم ہو سکے۔ یہ سن کر آپ سے محبت کرنے والے تمام لوگ، خاص طور پر کوفے کے یتیم بچے اور غریب خواتین، کوزوں یعنی پیالوں میں دودھ لے کر آپ کی خدمت میں آ گئے۔ اسی زہر کی وجہ سے ہمارے پیارے امام 3 دن زخمی رہے اور 21 رمضان کو شہید ہو گئے۔ امام علی کی قبر مبارک کافی لمبی مدت تک مخفی رہی، لیکن آج نجف اشرف میں آپ کی قبر مبارک پر ایک عظیم و عالی شان روضہ موجود ہے۔ بیٹا، ہمارے امام علی ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم ان کے شیعہ اور پیروکار ہیں۔ ہمیں انہیں خوش کرنے کے لیے ان سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ساری باتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ جی دادی جان، انشاءاللہ ہم اپنے امام کی تعلیمات کو نہیں بھولیں گے اور انہیں خوش کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔